بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ،
جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغہائے بہشت میں جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف کرنا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ شمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجی گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ وہ شمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجی گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عمران عباس اور جویریہ سعود اور عہد رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عہد رمضان میں آج ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 26واں روزہ ہے۔ آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ، یعنی 4 دن یا 3 دن کا مہمان اور یہ پیارا ماہ رمضان ہمارے ساتھ۔ آج 27ویں کی رات بھی ہے، یعنی آج آخری عشرے کی ایک اور طاق رات، اور ہو سکتا ہے آج یہ وہی طاق رات ہو جب قرآن پاک کا نزول ہوا۔ بالکل 27ویں کی شب وہ خوبصورت رات تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو، یعنی وہ رات جس کی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادتوں سے افضل ہے، جس میں آپ کا کیا ہوا ایک نیک عمل ہزاروں راتوں کے نیک عمل سے بہتر ہو۔ ہم آج کی رات میں اس طاق رات کو ڈھونڈیں گے، آج کی رات ہم عبادت کریں گے اور اس خوبصورت رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، رحمتیں، کرم اور نوازشیں لوٹیں گے۔ آج ہی کی رات 1366 ہجری وہ رات تھی جس سے اگلی صبح پاکستان مارز وجود میں آیا، یعنی یہ مارز وجود پاکستان کی شب ہے۔ کیا خوبصورت دن تھا، کتنی قربانیوں، کتنی شہادتوں، کتنے ماؤں بہنوں کے ارمانوں کا خون آج پاکستان مارز وجود میں آیا، اور ہم لوگ آج آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم ان شہیدوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ مت سمجھو تم کو بھلا دیا، مت سمجھو تم کو بھلا دیا، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا، مت سمجھو تم کو بھلا دیا۔ ہم آج اپنی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں وقتاً فوقتاً ان شہداء کا ذکر کریں گے جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں ایک بہت بنیادی اور بہت اہم کردار ادا کیا۔ بالکل، اور 27ویں کی رات ہے آج، اور یقیناً سب نے اہتمام کیا ہوگا عبادتوں کا، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اس رمضان جو بھی، ہم تو خیر اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر سکیں جس طریقے سے کرنے کا حق ہے، لیکن جو بھی زندگی کی ریل پیل میں مصروفیات میں ہم اپنا عبادت کا ٹائم نکالتے ہیں، اور جب مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی دماغ میں پتہ نہیں کون کون سے سوالات چل رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جنگیں جاری ہوتی ہیں، کبھی دنیاوی ہی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی عید کے کپڑوں کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل چلتے رہتے ہیں جب ہم جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحم دل اور اتنے، ہمارا پیارا رب اتنا وقار والا ہے کہ وہ اس طرح کی ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ ہماری یہ عبادتوں کو قبول نہ فرماتا تو وہ کبھی ہمیں یہ نعمتیں عطا نہ کرتا، کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ وہ تو اتنا پیارا رب ہے کہ ہم گناہ گار کتنے ہی گناہ کیے جائیں وہ اپنی نعمتیں ہم پر بند نہیں کرتا۔ ہم روز صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے ہیں اسی سانس کے ساتھ۔ اگر ہمارے گناہوں اور ہماری کوتاہیوں کو دیکھا جائے تو شاید ہم صبح آنکھ ہی نہ کھولیں۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو دیکھا جائے تو شاید اللہ پاک ہمیں کوئی ایک نعمت بھی عطا نہ کرے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ہمارے گناہوں سے جانچتا تو شاید کبھی وہ ہماری دعائیں قبول ہی نہ کرتا، لیکن اللہ پاک اتنا رحم فرمانے والا ہے۔
جو بن مانگے رحم فرماتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. اگر اس سے ہم مانگ کے دیکھیں، اگر اس سے ہم رحم کی بھیک مانگیں تو کیا وہ ہمیں نہیں دے گا؟ ہم یہ سوچتے ہی نہیں. ہم اپنا وقت دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکالتے. جو رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں وہی روز جیسی فرض نماز پڑھی وہ رٹی ہوئی دعائیں مانگی اور اٹھ گئے مصلی پہ سے. کبھی دل سے مانگ کے تو دیکھیں، کبھی دل سے مانگ کے تو دیکھیں. ایک مجھے اس پہ ایک قصہ یاد آ رہا ہے. ایک اندھا تھا جس کی بینائی جو ہے نہیں تھی، اور وہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتا تھا. مجھے بالکل ٹھیک سے یہ قصہ یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اندھا جو ہے روز گڑ گڑا کے مسجد میں دعائیں مانگتا تھا اور روز روتا تھا. کئی سال تک بادشاہ وقت اس کو دیکھتا رہا کہ یہ ہر نماز میں آتا ہے، روتا ہے اور اپنی بینائی مانگتا ہے. ایک دن بادشاہ سلامت نے اس کو بلوایا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو آتا ہے یہاں دعائیں مانگتا ہے کہ تیری بینائی واپس آ جائے، لیکن تیری بینائی واپس نہیں آتی. اب اگر کل تو نے دعا مانگی اور تیری بینائی واپس نہیں آئی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. اور بادشاہ سلامت حکم دے دیتے ہیں کہ اگر اس کی بینائی کل واپس نہ آئی تو اس بندے کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرے دن جب بادشاہ سلامت وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، اور جب وہ دعا مانگ کے کھڑا ہوا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. سب لوگ بڑے حیران ہوئے اور بادشاہ نے کہا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ دینے والا تو صحیح ہے، شاید مانگنے والا ہی غلط ہے. یعنی کہ ہمیں وہ انداز ہی نہیں آتا مانگنے کا. اس نے اپنی زندگی اور اپنی جان بچانے کی خاطر جس گڑ گڑاہٹ سے اور جس طرح سے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. جس طرح سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اس شخص نے اور اس کی آنکھیں اتنے سال بعد واپس آ گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا تو کیا ہی ہستی ہے، مانگنے والا ہی صحیح نہیں ہے. تو ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا تو اپنی دعائیں مانگیں، اس طرح سے مانگیں جس طرح سے مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. دیر سے کریں گے، جلدی کریں گے، لیکن قبول ضرور ہوں گی. لیکن ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے جویریہ، کہ جس طرح ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے اور حاضری لگاتا ہے، چاہے وہ بیک سیٹر ہو یا چاہے وہ اتنا عقل مند نہ ہو، ذہین نہ ہو، چاہے وہ کن ذہن ہو، لیکن جب آپ کو ایگزامس میں جب آپ پریپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کے مارکس ضرور ملتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹ لگتی رہی، آپ کی حاضری لگتی رہی، آپ کی پریزنس وہاں تھی. اسی طرح ہم لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنی نیت کے ساتھ تو نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن حاضری ضرور لگاتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں کہ اللہ ہماری کون سی عبادت قبول کرے. بعض لوگ یہ سوچ کر نماز نہیں پڑھتے یا یہ سوچ کر ان کے ذہن میں عبادت کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ نیت نہیں ہے یا شاید وہ خوشنودی نہیں ہے جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے کسی عبادت کے لیے. لیکن کم سے کم حاضری ضرور لگتی رہنی چاہیے. کم سے کم 33% مارکس تو آنے ہی چاہیے کہ پاسنگ مارکس آ جائیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ عبادت کے لیے اپنی عادت کو نہ ترک کریں، عبادت کرتے رہیں. کب آپ کے دل میں اللہ وہ جذبہ ڈال دے، وہ ایمان ڈال دے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہونے لگیں، لیکن حاضری ضرور لگاتے رہنا چاہیے. یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو اتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے کہ چلتے پھرتے ہم درود پاک پڑھتے رہیں، ہم کوئی تسبیح پڑھتے رہیں، صرف زبان ہی تو ہلانی ہے، ہم وہ بھی نہیں ہلا پاتے. نیت بیسیکلی، نیت کا تو انسان ایک دوسرے کی جانتا ہی نہیں، تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. حضرت علی کا قول میں بڑا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ اگر انسان کو دوسرے انسان کی نیت کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کے دل میں کیا کیا برائی ہو، تو انسان دوسرے کو تدفین کے لیے بھی نہ جائے، اس کو قبروں میں دفنانا، جنازہ بھی نہ پڑے. تو ہم اپیرنٹلی ایک دوسرے انسان کو جج کرنے میں اتنی جلدی کرتے ہیں. آپ یہ نہ کیجئے، ہر انسان کو پازیٹیو لیجئے. دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمارے بھی دلوں کے حال جانتا ہے اور نہ جانے ہمارے اندر کتنی برائیاں اور کتنی ایسی کدورتیں اور کتنی نیگیٹیوٹی ہے جس پہ وہ پردہ ڈال کے، جس کی وہ پردہ پوشی کر کے ہم لوگوں کو آج سرخرو کر کے ایسے کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں. نہ جانے میرے دل میں کون کون سی برائیاں ہوں گی، آپ کے دل میں کیا کیا برائیاں ہوں گی. اللہ بہت پالن ہار ہے، بہت ہماری جو عیبوں پہ پردہ رکھنے والا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ قیامت کے روز، روز حشر بھی اسی طرح پردہ رکھے، ہمارے اعمال کو، ہمارے برے اعمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ وہ
ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو. آپ دیکھتے رہے آیت رمضان. آئیے ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیں گے اور باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. ڈٹرجنٹ کے مقابلے پہ 2 گنا بہتر صفائی. اسے پانی میں کھول کر فرش چمکائیں اور ضدی داغوں پہ سیدھا لگا کر پائیں چمکتا ہوا صاف باتھ روم. واو, نیلا کموڈ اور لال باتھ روم کے لیے. سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وقف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي وقف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا لم يكن الهدى لولا ظهورا وكل لكون ينار بنور طه قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اور ماشاء اللہ آپ نے کتنی عربک نعتیں اس عید رمضان میں میں نے 3 عربک نشید یا نعتیں پڑھی اور ایک ماہر ذہن کی تھی, مجھے 2 ان کے نہیں نام معلوم کہ کس نے وہ پڑھی تھی اوریجنلی, اور ایک میں نے کلام پڑھا تھا مہدی ظہیر کا. اس دن مجھے سعود بھائی نے بتایا کہ مہدی ظہیر وہ کمپوزر تھے پاکستان کے جنہوں نے
جب سب سے پہلے پی ٹی وی کی جو ایک خاص ہم سگنیچر ٹیون سنتے ہیں وہ، اور ہم تابہ سید کے ولی ہیں، وہ بڑی خوبصورت انہوں نے کمپوزیشنز کی تھی، اور وہ نام اتنے بڑے بڑے پاکستان کے نام ہیں کہ ان کو ٹریبیوٹ دینا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی یاد دوبارہ سے تازہ کی جائے. عربک ڈیفینیٹلی میری جویریہ اتنی اچھی تو نہیں ہے ایک جتنی جو عربک سمجھنے والے لوگ ہیں، جس طرح سعود بھائی ہیں، جن عربک وہ بھی ایسے ہیں جو کہ اردو کلام پڑھ رہے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ان کا بھی ایکسنٹ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طرح ہمارا عربی کا ہوتا ہے ان کا اس طرح اردو کا ایکسنٹ ہوتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی میں نے نعت دیکھی جس میں جب جنت نے پڑھی تھی، اس کے 1.4 ملین ابھی تک آلموسٹ فالوورز ہو گئے. 2 ملین ہو گئے ود ان لائک 2-3 days 4 days، اور آپ کی پچھلی والی کا 10 ملین ہوئے، اور اتنی اچھا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت سے عربک جو لوگ تھے جو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا کہ یہ ایکسنٹ آپ کا بہت اچھا ہے. تو مجھے یقین آیا کہ ہاں میں نے اتنی بڑی غلطیاں کوئی نہیں کی. انڈیا سے اور بہت سے لوگ جو فلپین سے اور انڈونیشیا سے اور ملیشیا سے، میرے بہت سارے فینس ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمس نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آپ. تو ٹرکش جو وہاں پہ ایک جگہ ہم شوٹ کر رہے تھے اپنا، یہ ہمارا جو OSTS کا رمضان کا، تو وہاں پہ کالج کی کچھ گروپ آیا ہوا تھا اس جگہ پہ نا، تو تفریح آیا ہوا وہاں پر. تو وہ لڑکیاں عمران کو پہچان گئی، اور وہ ٹرکش لڑکیاں تھیں، اور وہ کہہ رہی ہیں عمران عباس، عمران، اور تصویریں کھنچوا رہی ہیں. میں نے کہا عمران عباس، وہ یہ تو نہیں سمجھتے تم ترکی ہو؟ یہ شکل تو تمہاری ہے تھوڑی مٹی جیسی. جی ہاں، سانگ تھا، نعت تھی، نعت شریف تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیسی رہی شوٹ، کیسا سفر رہا؟ شوٹ بس ہم لوگوں نے جنگی بنیادوں پہ شوٹ کی تھی 2 دن میں. مدیہ اور ہمارے ساتھ باقی لوگ وہاں پر موجود تھے، اور صبح 5-5:30 بجے اٹھ کے ہم لوگ نکلے. کیونکہ ہم لوگوں کا پہلے جو پلان تھا وہ ہمارا تھا کہ ہم اس کو مسجد نبوی میں شوٹ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ہم نے سعود بھائی کے ساتھ جانا تھا. ہم نے پچھلے سال جب یہ کی تھی تو یہ وقار نے کمپوز کی تھی، اس کو ری ارینج کیا تھا، اور اس دفعہ شانی نے اس کو کیا، میں نے جویریہ نے اس کو پڑھا، اور ہمارا ارادہ یہی تھا. لیکن کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لاجسٹکس ہوتے ہیں جو آپ کو جب دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پرمیشنز اور یہ ساری چیزیں. سو سم ہاؤ وی کوڈنٹ مینیج. ویسے میں بتاؤں سچ بات تو ہے کہ بلاوا نہیں تھا، میرا ویزا تک لگ گیا. سعودیہ ہوتے آج. اس کی جو آپ نے اس دفعہ جو ہوا تھا وہ ہم نے سنتے رہتے ہیں گائے بگائے، تو بڑا مزہ آتا ہے اس کو سن کے. بڑا خوبصورت ہے اور بڑا پیارا اس کے سارا. اس دفعہ اس کی رینڈیشن جو تھی وہ تھوڑی سی، شانی نے اچھا کیا کہ جانے سے پہلے اس بات کا ذکر اسد آپ نے کر دیا، کیونکہ ہم لوگ ان سب لوگوں کو ڈیفینیٹلی یہاں ایک بات ان کا ذکر کرنا ضرور سمجھتے ہیں. اس دفعہ اس نے جو انسٹرومنٹس یوز کیے اور جو فیل رکھی وہ تھوڑی سی ٹرکش ہی تھی. اس میں کچھ ایسے سازندے اور ساز استعمال کیے گئے جس کی جو صوفیزم جس کے اندر ایک ٹرکی کا آپ ذہن میں لے کر آتے ہیں نا، وہ جو سارا رومی کے مزار کا اور وہ ساری، تو وہ فیل انہوں نے اس کے اندر ریکریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بہت خوبصورت ہے. اور ہمارا تو روٹین یہ کہ جب ہم ٹرانسمیشن کے بعد گھر جا رہے ہوتے ہیں تو میں تو اکثر فیس بک پہ لائیو بھی چلا رہا ہوتا ہوں، تو آپ کا یہ جو عید رمضان کا جتنا ہی ایکٹیو ہے نا سوشل میڈیا پہ، ہم لوگ نہیں ہیں ماشاء اللہ. لیکن مجھے یہ یقین ہے جویریہ کہ جب ہم یہ ٹرانسمیشن آج سے 2-3 دن بعد ختم کریں گے تو یہ اس کی ریکال بار بار ہمارے ذہن میں جو ہے نا. بالکل، میرا دل ابھی سے نا، نہیں میں صرف رمضان کو ہی نہیں مس کروں گی، بلکہ ہمارا یہ جو ایک ماحول ہوتا ہے یہاں پہ، لوگ جتنے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، یہاں پر لوگ سامنے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، سمیرہ کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہیں، اوپر علی مام ہے، بنی ہے، اور ہمارے روزانہ چہروں پہ کیمرہ مینز ہیں، یہ سارے ہم ان سب کو مس کرتے ہیں. ایک خوشی بھی ہوتی ہے، ایک پریشانی بھی ہوتی ہے شو شروع کرنے سے پہلے، جانے کے بعد کہ اچھا آج سب کچھ. 3 دن نہیں پتہ چلتا اتنا. عید جب گزر جاتی ہے نا اور جب فارغ جا کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ابھی تو اس وقت ہم تیار ہو رہے ہوتے تھے، اس وقت ہم شور مچا رہے ہوتے تھے، اس وقت ہم سیٹ پہ ہوتے تھے، اس وقت ہم اسکرپٹ پڑھ رہے ہوتے تھے، اس وقت مائک لگا رہے ہوتے تھے. تو یہ زندگی کے لمحات ایسے ہی ہاتھوں سے گزر جاتے ہیں. آوازیں کانوں میں گونجتی رہیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس اللہ پاک ہماری اس ہم لوگ جو یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو باتیں ہم آپ تک پہنچائیں یا ہمارے علماء حضرات یا جو بھی آپ تک پہنچائیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی اس میں سے کوئی ایک بات بھی لے لی، کوئی ایک بات بھی کسی اللہ تعالیٰ نے ہماری قبول کر لی، تو ہمیں اس ٹرانسمیشن، اتنی بڑی ٹرانسمیشن کو کرنے کا صلاح ہم نے پا لیا، ہم یہ سمجھیں گے. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، مجھے اس بات کا یقین ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری رمضان کی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے، بیسیکلی ہم لوگ اسکرین پہ کام کرنے والے وہ ایکٹرز ہیں، وہ سیلیبریٹیز ہیں، وہ انٹرٹینرز ہیں جن کا کام ہی آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، اور ہمارا یہ ذریعہ معاش ہے اور ہماری روزی ہے.
اگلے ہی دن اگر ہم آپ کو کسی چینل پہ نظر آتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہوئے, گانا گاتے ہوئے یا سب کچھ, بیکاز دس از آور پروفیشن اینڈ وی آر ought ٹو ڈو دس, تو لوگوں کا یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ارے کل تک تو یہ عید رمضان کر رہے تھے, آج یہ جو ہے وہ یہ میڈیا پہ آ کے ڈرامے کر رہے ہیں. جی جی, وہ آپ کام کرتے ہیں اس میں, وہ ایکٹنگ ہے, وہ ایکٹنگ وہ اداکاری ہے, یہ ریئل ہے, یہ جو ہے وہ یہ ویسی لگے. ہے. اچھا پتہ ہے کیا, پہلے میں سوچتی تھی کہ جب میں نے 5ویں شاید میری رمضان ٹرانسمیشن ہے 5ویں, تو میں یہ سوچتی تھی کہ یار رمضان تو ایسے گزر جاتا ہے, اور میں تو ٹرانسمیشن کرتی ہوں, جب گھر میں ہوتی ہوں تو ہم عبادت کرتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, 3 قرآن پاک میں ختم کر لیتی تھی رمضان میں, اب ایک بھی مشکل سے ہوتا ہے. تو میں یہ سوچتی تھی, لیکن اب میں یہ کبھی میں نے یہ بھی سوچا کہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم یہاں پہ وہ 5-6 گھنٹے گزارتے ہیں اس وقت ہم صرف اللہ پاک کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 6 گھنٹے میں سے ہم گھر میں 2 گھنٹہ سوتے ہیں, 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھ لیا, 1 گھنٹہ کام کر لیا, 1 گھنٹہ, تو یہ ہم تو مستقل اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کا ذکر ہی کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ جویریہ کوشش اللہ نے موقع تو دیا ہوا ہے, ہاں موقع دیا, اور ہم نے کم سے کم کچھ گھنٹے ہی صحیح, کچھ اپنی زندگی کا حصہ ہی صحیح, لیکن ہم نے کوشش تو کی. میں بابا یحییٰ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور میں تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں اس طرح کی. حضرت رابعہ بصری کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ, ہم لوگ جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جج کرنا بڑا آسان سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک مجھے واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک گاؤں میں کہیں قحط پڑ گیا تھا, میرے پاس اتنا پتہ نہیں ٹائم ہے کہ نہیں, چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں قحط پڑ گیا جہاں سارے گاؤں والے نماز پڑھتے تھے, قاری تھے, سب کچھ تھے, اور وہ دعائیں کرنے لگے کسی طرح یہاں ہمارے گاؤں کا قحط ختم ہو جائے. ہر روز نماز استسقا پڑھی جاتی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں. ایک بزرگ تھے وہاں کے, وہ روزانہ ایک میدان میں جا کے راستے میں کسی ایک ایسی عورت کا جسے معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, اس کا ایک کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ گزر ہوتا تھا. تو وہ روزانہ ان کو بابا جی کو کچھ کہتی تھی کہ ارے بھائی تو کہاں چلا جاتا ہے, کبھی ہمارے پاس آ, کبھی جس طرح اس کی ادائیں ہوتی ہیں. وہ ہر دفعہ اس بات کو کہتے تھے کہ تو میرا راستہ خراب کر دیتی ہے, تو اللہ کی ایسی بنائی ہوئی عورت ہے جو کہ اچھے اعمال نہیں کرتی. ایک دن جب بالکل لوگ مرنے لگے تو وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تو کیوں ایسا کرتی ہے, تو کیوں میری راستہ خراب کر دیتی ہے, میں اتنے نیک کام کے لیے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ کیا دعا ہے, تو اس کا تجھے نہیں پتا کہ تو آرام سے زندگی گزار رہی ہے, گاؤں میں لوگ مر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا بس اتنی سی بات ہے. اس نے اپنی خادمہ کو بلایا, اس نے کہا کہ ہاں مجھے پانی لے کر آؤ. اس اپنے لوٹے میں پانی لے کر اس کو آسمان کی طرف اچھالا اور بادل آئے اور بارش ہونے لگی. بابا تو اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ تو اللہ کی بہت پہنچی ہوئی عورت ہے, میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا, تیرے کون سے ایسے عمل. وہ کہتی ہے میں نے زندگی میں سارے برے کام کیے سب کچھ, لیکن میں نے ایک ایسا عمل کیا کہ میں کہیں کسی شہزادے کے پاس, کسی راجا کے پاس گئی ناچنے گانے کے لیے, تو وہاں میں نے دیکھا کہ میرے حجرے کے باہر کوئی ایک کتیا تھی جس کا بچہ ہونے والا تھا. اور وہ میں نے اس کو کیا کیا کہ اپنا جو میرے لیے دودھ آیا تھا, میں نے وہ اس کو دودھ لا کے دے دیا, اور میں خود جو تھی وہ زمین پہ سو گئی, اور اس کو اپنے جو مخمل کا بستر تھا اس پہ سلا کے اس کو پیار کیا, اور اس کے وہ بچے ہو گئے. اللہ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا جو بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کو نہیں. تو ہم یہاں آپ لوگوں سے صرف یہ درخواست ہے کہ میں اپنی یا کسی ایکٹر کی یا دنیا میں کسی بھی معاشرے میں ہمارے جو آپ جج کرنا لوگوں کو چھوڑ دیں, اپنے اعمالوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ہم سب یہی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو آپ جج کریں کہ اللہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کروں کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ, عمران بھائی جب ہم لوگ ٹرانسمیشنز کر کے جاتے ہیں نا باہر, تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ تو نعت خواں ہیں, آپ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں, ہم سے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو کیسا پاتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے یہ جویریہ ایکٹریسز ہیں, اور یہ عمران عباس جو ایک اسٹار ہیں, پورا سال ناچتے گاتے ہیں, ماڈلنگ کرتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ میں الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں ابھی, اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اشکوں کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے, آن ایئر نہیں, آف اسکرین بھی. اور یہ جویریہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے یقین کریں کہ ان کے وہ حضور نے فرمایا نا کہ کسی انسان کو اگر جاننا ہو تو اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھ لو, اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لو, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو, اس کے ساتھ وقت گزار کر کے, اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو. تو ہمارا یہاں پر ان کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا ہے, میں نے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں روتا ہوا دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائیں, لیکن انسان کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو جو کہ مکھی کے پر کے برابر ہو, تو
تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو جج نہیں کریں, یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حق میں بھی بہتری فرمائے اور ان کے حق میں بھی بہتری فرمائے. سب سے بڑی بات ہے ندامت کا آنسو, تو وہ تو گرتے ہی ہے, صحیح بات. انسان ہے, غلطی بھی ہوتی, لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آئے اور اس میں محبت میں ان کی محبت میں جو آنسو گرے, اس کا تو کیا ہی کہنا. تو وہ تو میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ عمران بھائی خاص طور پر, کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کون سی زیادہ پسند آ جائے, کون کس کو بخش دے. اور سب کچھ سنائی دو اب, اگر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری, ہاں بدو چشمے تر التجا ہے میرے, ہاں بدو چشمے التجا ہے میری, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے, جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے, جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ناظرین, مقامات مقدسہ کی سعادت لے کر سعود قاسمی حاضر ہے, اور یہ اس خاکسار کے لیے باعث سعادت ہے کہ اسے اپنے نام کے مطابق یہ سعید لمحات رمضان المبارک میں حاصل ہو رہے ہیں. ناظرین, وادی فاران یعنی مکہ مکرمہ میں آج جس مقام پر میں موجود ہوں, یہ مسجد حرام سے تقریباً 3000 میٹر پر واقع وہ مسجد ہے جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک شب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام سے تھوڑے فاصلے پر رکنے کے لیے کہا. کیوں کہا؟
اس لیے کہ یہاں ایک اور مخلوق ہزاروں سالوں سے آباد تھی، اور وہ مخلوق تھی جن۔ جی ہاں، جنات کی بستی جو یہاں قیام پذیر تھی، اور وہ عرصے سے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتظر تھی۔ اس لیے جنات کی ایک جماعت نے خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اور خود کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر آئے اور جنات کو دعوت اسلام دے کر انہیں مشرف با اسلام کیا۔ جنات، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، انسانوں سے پہلے اللہ نے اس مخلوق کو آگ سے بنایا، جو دراصل ایک سرکش مخلوق ہے۔ ابلیس کا تعلق بھی اسی مخلوق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی نفس رکھا ہے، اس لیے آخرت میں بھی ان سے باز پرس ہوگی۔ ہمارے یہاں قصے کہانیوں میں جنات کو ایک ڈراؤنی مخلوق بتایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے وجود سے بھی منکر ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جنات کے انکار کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں جنات کے نام ایک سورہ مبارک بھی نازل کی، جو سورہ جن کے نام سے موسوم ہے۔ تمام کتب سیرت میں درج ہے کہ یہاں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس طرح آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہاں ایک باضابطہ مسجد کی تعمیر کی گئی، جو جنات کی وجہ سے مسجد جن کہلاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا مبارک مقام ہے، اور اسی مقام پر دعوت اسلام سے ایک دوسری مخلوق فیضیاب ہوئی۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا کہ وہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے وفادار رہیں گے۔ چنانچہ انہی جنات نے جنات کے قبائل میں دعوت اسلام دی۔ کیسا زمانہ ہوگا اور کیا لمحات ہوں گے جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پہنچے ہوں گے۔ اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس دل کے احساس ہیں جو زبان پر لانا مشکل لگتا ہے۔ ناظرین، مسجد جن سے اب میں اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ اگلی زیارت پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں دن رمضان کی ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مسجد جن کی زیارت کی سعود قاسمی صاحب کے ساتھ ہمارے زیارات مرکز دو جہاں کے سیگمنٹ میں۔ بہت تاریخی اہمیت کی حامل ہے مسجد، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اسد، آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ مقدس زیارت ہے، مسجد جن ہے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جنات نے بیعت بھی فرمائی تھی، اور ماشاءاللہ جنات نے بیعت فرمائی تھی، اور بہت ہی مقدس مقامات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ جلد جانا نصیب فرمائے۔ اور جی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہر وقت ماشاءاللہ سے لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کتنے انسان ہیں اور کتنے جنات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طواف کبھی رکتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی رکے گا، تو اس میں بہت سارے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے درمیان ہے، اور ہماری جو عمریں ہیں وہ تو بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جنات کی عمریں تو 100 سالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جو کہ جن ہوتا ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی مسلمان ہوتا ہے اور کبھی نان مسلم بھی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا جو ہمزاد ہے اس کا کیا، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، آپ کے نفس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو ہمزاد ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ کیا خوب بات ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جیسے واقعہ کربلا میں جنات جو تھے وہ بھی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن امام حسین کی مصلحت ایسی تھی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، اس وقت یہ جنگ میری جنگ ہے، ورنہ جنات بھی جو تھے وہ بھی ان کی جو تھی ان کی جو نصرت کے لیے وہاں اس وقت۔ سنا یہ ہے کہ یہ جو وادی جن ہے، مسجد جن ہے، سنا ہے کہ کیا وہاں پہ کچھ جنات کے کوئی ایسی پائی جاتی ہے ایسی نشانیاں کہ وہ بھی وہاں موجود ہیں یا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ جی وہاں پہ جو مائک کھول دیں۔
تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ وہ سلوپ ہے، لیکن وہ کچھ دوستوں نے احباب نے بتایا بھی ہے کہ وہ ہے اس طرح کا معاملہ وہاں پہ گاڑی چھوڑتے ہیں تو گاڑی خود بخود جی بالکل پیچھے جانا شروع جاتی ہے، آگے جانا وہاں ماشاء اللہ ہمارا ذاتی تجربہ یہ رہا. ہم نے بھی سنا تھا وادی بیدا بھی اس سے کہا جاتا ہے، وادی جن بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پر آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ جو ہے نا مطلب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گریویٹیشنل جو اس کی فورس ہے وہ اپوزٹ ہے، 100 سے 120 کی اسپیڈ پر گاڑی آپ کی آٹومیٹکلی ڈرائیو ہوتی ہے. اچھا، اتنی کچھ لوگ اس بات جاتی پہ ہے. یقین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن بہرحال جنات کا وجود تو اس دنیا میں ہے اور رہے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو ہم اس سے تو بنا کر ہی نہیں سکتے کہ نہیں ہے. تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سچائی ہے اس چیز میں. بالکل. اور جی اب وقت ہو گیا ہے ہمارے سیگمنٹ رحمت کا، جس میں ہم بلاتے ہیں اپنے مہمانوں کو. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کچھ اس طرح سے خاص ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی کبھی ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے، اور اب کبھی کبھی ٹیلنٹ خود بخود لوگوں کے سامنے آتا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں. ہمارے فلم انڈسٹری کا ریوائول جو ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کل کی فلمیں بن رہی ہیں، آ رہی ہیں. بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بہت سارے لوگ انٹرٹین بھی ہوتے ہیں. بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جو لوگ پسند نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تو ایک اصول ہے دنیا کا کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ اچھی نہیں لگتی لوگوں کو. لیکن جی آج جو ہمارے ساتھ ٹیم موجود ہے وہ زی کے پروڈکشن کی فیچر فلم تلاش کی ٹیم ہے، جو کہ آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہوگی. اور آج ہم ان سے کریں گے بہت ساری باتیں اور پوچھیں گے کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا اس فلم میں، کیسے وہ یہاں تک پہنچے، اور کیا سوچ تھی اس فلم کے پیچھے، اور کیا تلاش تھی ان کو. کیا تلاش تھی. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی، ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نئے لوگوں پہ بہت رلائی کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی تاریخی ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے پاس، بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں، اور بہت ساری ووڈس میں، جہاں آپ پہلی دفعہ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ، نئے ڈائریکٹر پہ رلائی کر کے، اور وہ چیز بلاک بسٹر ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جب ہم ریوائول کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا رسک لینے سے ڈر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کے اوپر اور اپنی جو تخلیقی ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ان کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ نہ صرف اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ ان سارے لوگوں پہ جن پہ ان کو یقین ہوتا ہے ان کو لے کے ایک ٹیم بناتے ہیں اور کچھ ایسا کر کے دکھاتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں کی سب سے بڑی بلاک بسٹر یا سب سے خوبصورت تخلیق ہو. تلاش کی ٹیم کے ممبرس کو ہم یہاں دعوت دیتے ہیں. سب سے پہلے ڈائریکٹر ذیشان خان صاحب تشریف لائیے. فلم کی کاسٹ کی جو لیڈ ہے فاریہ تشریف لائیے. اور اب ایک ایسا نوجوان جس کو ہم بہت سارے ڈراموں میں دیکھتے رہے ہیں، دیار دل میں دیکھا، اور بہت سارے ہم ٹی وی کے اور لیڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور اس فلم میں بھی سعود نے ایک دن کہا، سعود نے کہا یہ کون لڑکا ہے، یہ ہر ڈرامے میں ہوتا ہے. میں جہاں جس چینل پہ جاتا ہوں اکثر ہم ٹی وی پہ یہی مجھے نظر آتا ہے. میں نے کہا سعود یہ ابھی نئے آئے ہیں، تو سعود نے کہا لگ تو نہیں رہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ڈراموں میں یہ نظر آ رہے ہیں. اور آج دیکھیں ملاقات ہو رہی ہے جس میں دیار دل، آبرو، ملکہ عالیہ، یاریاں، بہت ساری لانگ لسٹ آف ہز سکسیسفل پلیز. اور ٹی وی سیریز میں بھی آپ نے ان کو دیکھا، ماڈلنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا. تشریف لا رہے ہیں احمد سے. اور اسی فلم کی ایک اور بڑی پیاری سی شخصیت لیڈ رول کر رہے ہیں نعمان. تشریف لائیے. بہت بہت خوش آمدید آپ کو عید رمضان میں. آپ اپنے روزے میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس آئے. ذیشان بھائی کب بنا ڈالی فلم؟ آپ ہمیشہ بلیو کرتے ہیں کہ چیز جو ہے نا وہ اب کام جو ہے وہ خود بولے، جب چاند چڑھتا ہے تو خود ہی لوگ دیکھتے ہیں. آپ نے بیچ میں کوئی سنگن نہیں لینے دی کہ تلاش کب بن رہی ہے، کب، اور اب یہ ریلیز سے قریب آ رہی ہے، ابھی پروموشن اس کی شروع کرنی ہے. خاموشی سے تلاشی لی ہے نا. خاموشی سے تلاش لیا آپ نے. ہاں، ہماری تلاش کی تلاش تقریباً 1.5 سال سے جاری تھی. اور آبویسلی آپ نے مجھے کامنٹ کیا ہے کہ 1.5 سال تک اس انڈسٹری میں اس تلاش کو چھپا کے رکھنا، یہ ہم سب کا آئی تھنک ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایز اے کمپلیٹ ٹیم. ویسے کہتے یہی ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. اللہ کرے ایسا ہو. اب چلتے ہیں جی بریک کی طرف، واپس آتے ہیں اور پھر تلاش کی ٹیم سے ہم آرام سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو کس کی تلاش تھی اور ذیشان خان نے یہ تلاش کہاں سے کی اور کیوں کی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. آپ دیکھتے رہیے عید رمضان. ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
प्रॉमिसिंग। अच्छा, ये अभी जो है छोटा सा। ये एक छोटी सी फर्स्ट लुक आपने दिखाई है, एज इन कि ये देखने में कैसी होगी, कलर्स क्या है, लैंडस्केप क्या है, एक्टर्स कौन कौन है मेजर इसके अंदर। अहमद कैसा लग रहा है पहली फिल्म? इट्स अमेजिंग जी, मैं तो ऑनेस्टली अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आई एम एट दिस पॉइंट। मैं फारिया से भी ये बात कर रहा था अर्लियर कि यकीन नहीं होता कि हम इस पॉइंट पे आ गए, बिकॉज हम जब शूट शुरू कर रहे थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी कि हम एंड पे पहुंच जाएंगे, एंड नाउ वी आर हियर एंड माशाल्लाह बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। क्या क्या एक्सपीरियंस रहा फिल्म का? सर ऑब्वियसली आई थिंक यू नो कि फ़िल्म बहुत डिफरेंट होती है टू एनी अदर प्रोडक्शन ऑन टेलीविज़न, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मतलब बहुत टफ भी था एट टाइम्स, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग भी था एट द एंड ऑफ द डे जब हम शूट से वापस आते थे। एंड माशाल्लाह ऐसी कास्ट के साथ काम करने, नुमान समी एंड फारिया, तो बहुत मज़ा है इनके साथ। एक्सपीरियंस कास्ट में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ज़ीशान एज अ डायरेक्टर, ज़ीशान साहब इज़ अ डायरेक्टर, मतलब बट डांटते हैं खतरनाक? नहीं, ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सुनते हैं, आपका ओपिनियन कंसिडर करते हैं, आपको एक वॉइस देते हैं, एंड सिंस आप एक्टर हैं सीन के अंदर तो आपका ओपिनियन लेके उसको एक मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी इनपुट हो उसके अंदर। सो वी रियली अप्रिशिएट दैट इन हिम। फारिया, फ्लाइंग एयर होस्टेस, कहाँ नजर पड़ी? जहाज में कहीं देखा आपको उन्होंने? कहाँ ऑडिशन? मैंने फेसबुक पे देखा था कि फिल्म्स ढूंढ रहे हैं, अच्छा। इंसर्ट्स तलाश ही था उसमें, तो मैंने ईमेल किया और मुझे जवाब आया, फिर आई वेंट फॉर द ऑडिशन। घर वालों को जब बताया कि अब मैं जहाज से जो है एक और सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ, मैं एक और जगह टेक ऑफ करने वाली हूँ? उससे पहले मैंने कमर्शियल्स किए हैं और 1-2 ड्रामास भी किए हैं। अच्छा। तो फिल्म का कैसा एक्सपीरियंस? फिल्म तो बिल्कुल डिफरेंट एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इससे पहले आपने टीवी भी नहीं किया था? मतलब कि टीवी किया था? मैंने ड्रामास किया आपने? अच्छा, सॉरी, मैं ज़रा कुछ अर्से से टीवी से बिल्कुल आउट हूँ, मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए तो एकदम फिर फिल्म, और माशाल्लाह बड़ी फिल्म, और गाने शाने सारे वो जिसकी रिक्वायरमेंट्स सब कुछ मतलब प्रॉपर म्यूजिक एंड सारा का जिस चीज़ की तलाश थी वो मिली कि नहीं मिली, ये तो बता। हाँ, ये बताएं कि जो यही तलाश थी। देखें, ये तो तीनों बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे उस तलाश के प्रोसेस में हमारा हाथ बटाया। दे ऑल ऑफ देम हैड एक्चुअली वेंट थ्रू द स्क्रीनिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स और उनके सारी चीज़ें, लेकिन जिसकी तलाश है वो ऑब्वियसली रिलीज के बाद शुरू होगी। हमें बॉक्स ऑफिस की तरह, हमें बेसिकली बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा आई थिंक हमें पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शख्स की तलाश है। उसकी तलाश है जो हमारे मैसेज को आगे कैरी कर सके। It's not only a film with romance and comedy and thrill, action. It has a very, very strong message in its sub-layers. और अच्छी बात मुझे ये लगी कि कहीं भी फिल्म में, अभी तो फर्स्ट लुक हमने देखी, लेकिन कहीं भी आपने कोई ऐसी, मुझे कोई ऐसा मायूब सीन नजर आ रहा था लग रहा है कि फिल्म का फिल्म का, और ना ही कोई ऐसी कोई कॉमेडी, कोई ऐसी कोई लाइन, खैर लाइन्स हमने देखी नहीं, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि इसको आपने कामयाब करने के लिए किसी ऐसी चीज़ का सहारा नहीं लिया जो कि आजकल समझा जाता है कि बहुत प्री रिक्विजिट है टू टू गेट। देखिए, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ इस मैस मीडिया के ऊपर कि ये फिल्म ऐसी है जो कंप्लीटली मैं अपनी अम्मी के साथ देख सकता हूँ, मैं अपनी बहन के साथ देख सकता हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ देख सकता हूँ। क्योंकि ये कुछ कहते हैं ये सब करके दिखाते हैं, बहुत नुमान समी कहते हैं। आवाज़ अभी तक नहीं सुनी हमने इनकी जब से ये बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, स्पीक ओनली व्हेन यू आर स्पोकन टू। अभी अहमद से बात हो रही थी, फारिया से बात हो रही थी, सर से बात हो रही थी। आपका कैसा एक्सपीरियंस? नुमान, कहाँ से आपका भी ताल्लुक? कराची से? नहीं, मैं जी, आपने पहले काम नहीं किया ना? मैंने हम टीवी के लिए कुछ ड्रामास में काम किया जी, उसके बाद ये फिल्म पहली है आपकी? फिल्म पहली। हमारे ज़ीशान भाई, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से ज़ीशान भाई से इन कॉन्वर्सेशन में हमारी बात होती रहती है, कभी किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, कभी प्रोडक्शन के हवाले से। हमारे अफसोस इसी बात का है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जो था वो ये सोचने तबाह किया कि आवाम ये चाहती है, और वो वाला जो वक्त था जब ये सारी की सारी वो पंजाबी फिल्मों का एक गंडासा कल्चर आया, तो हम लोगों ने एक फिल्म के हिट होने के बाद ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि आवाम ये चाहती है तो ऐसी ही फिल्में उनको देते जाओ। आपकी अच्छी बात यह है कि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, आवाम को हम अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, अगर अच्छी चीज़ दिखाना चाहें तो वो क्यों नहीं देखेगी?
इमरान, आई थिंक मेरा तो ब्रॉडकास्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर ब्रॉडकास्ट यूनिट था जहाँ पे आई वॉज हेडिंग द स्ट्रेटजी एंड कंटेंट, और इनका एक ड्रामा आया जो कि ये ज़िंदगी है, जो कि बहुत बहस तलब था हम सब के पास मैनेजमेंट में, बट अगेन दैट वाज अ कंटेंट ब्रेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट क्लिक्ड। उसी तरह से आपने एक रोमांटिक सीरीज़ में काम किया, खुदा व मोहब्बत में, वो कंटेंट ब्रेक था, ठीक है। सो वो भी हमारे था। वो भी हमारे प्रोडक्शन। हाँ, सो द पॉइंट इज कि जवीरा के कंटेंट I had been through with it। अब मैंने देखने में ऐसी लगती है अंदर से। हाँ, वो पहुंची भी खातून है, तो इसलिए यहाँ बैठी है ना, कंटेंट है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि कंटेंट ब्रेक चाहिए होता है। वी हैव ट्राइड। अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई पाकिस्तानी सिनेमा घरों में, लाल कबूतर, जिसको लोगों ने सराहा कि हाँ वो एक फिल्म है और अच्छी फिल्म है, इट हैज़ बीन वेल डायरेक्टेड, और एक मेन इशू पे हमारी भी फिल्म उसी तरह की है। देखें, मैं कोई नया काम करने नहीं जा रहा। शुएब साहब ने खुदा के लिए बनाई, ही हैज़ अ इशू टू डिस्कस एज अ फिल्म मेकर। उन्होंने बोल बनाई, ही हैज़ अ इशू टू डिस्कस एज अ फिल्म मेकर। वरना में रह गए, पता नहीं, वरना में रह गए, वरना obviously that also has an issue to discuss। अब वो लोग उसको as फिल्म मेकर वो कम्युनिकेट कर पाए नहीं कर पाए, या लोग उसको डिजेस्ट कर पाए नहीं कर पाए, बट उनका एक अपना आर्ट पीस है, स्टफ है। लेकिन एटलीस्ट उनकी मैं ये कहूँ कि अगर शुएब मंसूर साहब का इतना स्ट्रॉन्ग एक तो बैकग्राउंड है ऑफ फिल्म मेकिंग एंड ऑफ कोर्स क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ, तो कोई एक थोड़ा हाँ, और जिस तरह उन्होंने पीटीवी टेलीविजन की बीच बिल्कुल ब्रेक की तरफ ही जा रहे हैं। इसी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, वरना बहुत सारे लोगों को ऊपर हार्ट अटैक हो जाएगा, हमें जीने नहीं देंगे। रमजान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आ गए हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमारे साथ इस वक्त आने वाली फिल्म तलाश के डायरेक्टर और लीड कास्ट यहाँ मौजूद है। बातें चल रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे पुराने दोस्त हैं, इनसे बड़ी क्रिएटिव किस्म की बातें चल रही हैं। अहमद माशाल्लाह आप सब उनको जानते हैं, फारिया को आप जानते हैं, और रहमान शेख को आप नुमान समी को आप जान जाएंगे जब फिल्म रिलीज हो आपने लंदन से कोर्स भी किया है स्क्रीन एक्टिंग का? आई एम अ पार्ट क्वालिफाइड सीए एज वेल। I've worked as an auditor for 6 years। उसके बाद में पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान को समझ गए आप, या भी समझने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान और पाकिस्तान, अल्लाह ही समझे, पाकिस्तानियों को मिलके। ये वैसे एक सिमिलैरिटी है हमारे में, वी बोथ हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, और हम दोनों अब आई थिंक करियर चेंज करके एक्टर्स बन चुके हैं। आपका तो फाइनेंस और जी अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैंने साउथ अफ्रीका से किया था, इन्होंने यूके से किया था, सो वेरी सिमिलर इन दैट सेंस, एंड वी बोथ डिसाइडेड टू बिकम एक्टर्स। कैसा लगता है कि आप मतलब अपनी अपनी फील्ड, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ और मेरा फ्लाइंग का भी बैकग्राउंड है, सब कुछ वो छोड़ के मैंने वो एक्टिंग में आया, एंड आई सीरियसली डोंट लुक बैक एंड आई सीरियसली डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ। यू नो, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया। आपको कैसा लगता है? डू यू स्टिल सैटिस्फाइड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग? I feel like if you do something that you love and you have an interest in, तो it will be gratifying for you। तो माँ बाप ये नहीं कहते अरे सीट ज़ाया कर दी किसी की? नहीं, माशाल्लाह पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, and they stand by our decision whatever we do। फारिया, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? कौन एक्ट्रेस थी आपके ख्याल सोचती थी कि मैं शीशे के सामने खड़ी होके, आप रीमा बनती थी, नीली, बाबरा शरीफ, माधुरी दीक्षित, क्या होता है ना लड़कियां करती हैं शीशे के सामने? To be honest, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं ये सब सोचूं। I mean, little bit strict family, मगर ये 2-3 साल पहले ही शौक हुआ टीवी देखकर। किसको देखा? ज़वीरिया के ड्रामे देख के आपको? मेरे ड्रामे कहाँ आ रहे हैं? मैं काम ही नहीं कर रहे। टर्किश। नो सीरियसली, कौन एक्ट्रेस? टर्किश ड्रामा। टर्किश ड्रामा। ओ इश्क के ममनू। मेरा सुल्तान, इश्क के ममनू, फातिमा गुल। एक ही रात में सारे देख रहे हैं, इवन पाकिस्तानी भी बागी, बहुत सारे मैं एक ही रात में देख रही हूँ, 12 एपिसोड। हाँ, वो कुछ ऐसा है, यही होता है ना एक्चुअली, कंटेंट तो उसी को कहते हैं कि आपको वो ऐसा कर दे कि आप देखे बगैर रह ही ना सकें, आपका दिल चाहे कि बस फौरन। और आजकल तो ज़्यादा डिजिटल जो है वो दौर हमारा चल निकला है। मेरे ख्याल कुछ अर्से बाद तो चैनल्स के बजाय लोग जो डिजिटल चैनल्स हैं उसके ऊपर लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आपको फ़ौरन से फ़ौरन एपिसोड्स, वो एक सीज़न दूसरा सीज़न वो मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अब तो सुना है कि और भी चैनल नेटफ्लिक्स के अलावा भी काफ़ी चैनल अब ऑलरेडी तो मतलब पाकिस्तान से भी बहुत सारे विडली है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो
Amazon Prime ہے, lots of انڈیا بیسکلی بہت زیادہ اس میں ایکٹیو. ہمارے یہاں بھی اللہ کرے یہ چیز شروع ہو جلدی سے. شان بھائی کیا مطلب فلم جب بناتا ہے انسان تو بہت بڑا رسک لے رہا ہوتا ہے, ریپوٹیشن کا, اپنی عزت کا, اپنے کام کے بیک گراؤنڈ کا آف کورس, اور اتنی ساری چیزیں چوائسیز آتی ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنانے آپ جائیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس موضوع پہ بناؤں, نہیں اس موضوع پہ بناؤں, اچھا اس ایکٹرس کو لوں, نہیں اس کو. تو آپ نے اتنے سارے ٹاپکس اور اتنے ساری موضوعات میں سے اس سبجیکٹ کو کیوں چنا, ان ایکٹرس کو کیوں چنا؟ کیونکہ چوائسیز آپ کے پاس ہوں گی, پول آپ کا بڑا ہوگا کہ آپ روم کام بھی کر سکتے تھے, آپ ایک سیف گیم پلے کرتے کہ جی ایک سیف بیٹھے, جی ہمارے یہاں کیا کوئی ایسی واحیات کامیڈی کر دو, ڈبل میننگ باتیں. مجھے ایکچولی نا ریسرچ کرنے کا بہت شوق ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ ویب سائٹس پہ ادھر ادھر. مجھے ایک دن ایک لائن ملی کہ پاکستان میں 63% بچے اور ہر دوسری عورت خون کی کمی کا شکار ہے. اب پاکستان میں 63% بچے, تو میرا بڑا گہرا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ تعلق رہا ہے. میں نے کہا تو بہت بڑا نمبر ہے. اور اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ اٹ, پھر میں نیشنل نیوٹریشن سروے پڑھا. اچانک سے آپ کسی چیز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹی وی پہ وہ ایک اشتہار چل رہا تھا, اس میں نیچے لکھا ہوا تھا نیشنل نیوٹریشن سروے, اور میں نے گوگل کر دیا نیشنل نیوٹریشن سروے. تو نیشنل نیوٹریشن سروے نے مجھے بتایا کہ پاکستان کا ہر دوسرا بچہ غذائی قلت کا شکار ہے, ہر دوسرا بچہ. پھر فائنلی پرائم منسٹر نے جب اپنی الیکشن کیمپین کی تو انہوں نے اس کو اپنا مینیفیسٹو بھی بنایا. پھر انہوں نے اپنی فرسٹ ایڈریس کے اندر بھی بولا, ان کی بڑی مشہور تصویر بھی ہے جب وہ اسکین لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کا ہر دوسرا بچہ غذائی قلت کا یا اسٹنٹنگ کا شکار ہے. دا پوائنٹ از کہ میں تو مرغیاں بانٹی تو ہیں لیکن میں اس سے پہلے اس پروجیکٹ پہ کام کر گیا تھا, کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ ایز اے فلم میکر اگر میں اپنی سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کروں گا تو کیا, نو آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ٹو مائی سوسائٹی. اپنی فیلڈ میں انسان کو کرنا ٹھیک ہے. سو ہم سب ایکسل کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کی شناخت بنتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. تو میں بالکل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ملک کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر دوں, جو بھی اسکل سیٹ میرے پاس ہے. سو آئی چوز دس ٹاپک. ندیم قریشی صاحب, محمد ندیم قریشی صاحب has wrote this. He is one of the renowned creative directors. Then I have to jot down a real strong team back camera to pull it off. تو ہمارا جو کانٹینٹ تھا وہ کانٹینٹ یہ ہے کہ یہ 3 میڈیکل پوسٹ گریجویٹس ہیں جو کہ شہر کراچی سے پاکستان کے اندر جائیں گے, the rest of the پاکستان, اور سندھ میں جائیں گے. And Sindh is known as the gateway for Pakistan. ایسا ہی ہے نا ہسٹری میں. سب سے اچھی بات یہ کہ یہ شکلوں ان پہ یقین آ رہا ہے کہ ایسے ہوں گے. ہماری فلموں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو امریکہ سے آئی ہوئی ماڈرن لڑکی ہوتی تھی وہ. لیکن آپ کے اس مووی کے پیچھے آپ کے ایک اچھا کاز آپ کا چھپا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے, کیونکہ اعمالوں کا دار مدار نیتوں پہ ہے. نیت صاف منزل آسان. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. یہ دعا ہر اس بچے کے دل کی دعا ہے جو کہ پڑھنا چاہتا ہے, زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور کون سا ایسا بچہ ہوگا جس کے دل میں یہ امید نہیں ہوگی, جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بھی پڑھے لکھے اور بچوں کی طرح اور بڑا آدمی بنے, زندگی میں آگے بڑھے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کئی ایسے بچے ہیں جو کہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں, جو بنیادی ضرورتیں جن کی پوری نہیں ہو پاتی ہیں, جن کو خوراک تک پوری نہیں مل پاتی, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو پھر اعلیٰ تعلیم یا بنیادی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی ان برائیوں کو یا ان کمیوں کو, ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بغیر کسی نفع و نقصان کے اپنا کام کیے جا رہے ہیں. ان میں سے ہی ایک گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں دا سٹیزن فاؤنڈیشن کی. TCF ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے پاکستان میں اس وقت تقریباً 1567
بلکہ 1567 اسکولس کا جو ہے وہ قیام کیا ہے. آج سے کئی سال پہلے کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں بنیادی تعلیم کی ایک بہت بڑی کمی، بہت بڑا فقدان ہے، اور صرف اسی سوچ کو لے کے وہ آگے بڑھے. اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1995 کی بات ہے. اس وقت سے لے کے اب تک 1567 اسکولز انہوں نے قائم کیے 700 شہروں میں، 700 شہروں میں. اور 700 شہروں میں یہ اسکول قائم. دی اکنامسٹ نے ان کو دنیا کا سب سے بڑا خود مختار ادارہ قرار دیا ہے جو تعلیم کے لیے کسی بھی ملک میں کام کر رہا ہے. اس فاؤنڈیشن کے تحت بہت ساری خواتین کو بھی روزگار فراہم کیا جاتا ہے، اور تقریباً 2,52,000 مستحق طلبہ و طالبات یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں 48% صرف خواتین ہیں. اس وقت اس ادارے کے CEO جناب اسد ایوب احمد صاحب یہاں موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ 2 اسد ایوب ہو گئے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ بھی اسد ایوب ہیں. تو سید اسد ایوب احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ، ٹرولی این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. بہت بہت شکریہ کہ آپ شکریہ بہت بہت. آپ تو خود ماشاءاللہ ینگ ہی ہیں، 1995 میں یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت جب آپ نے شروع کیا کام آپ کا کیا مارکیٹنگ سے تعلق ہے کچھ؟ میں آپ مجھے رام کر کے 59 سال کی عمر میں اگر آپ مجھے ینگ کہہ رہے ہیں تو you look young, ماشاءاللہ. The work you are doing, I think it needs lots of energy and وہ آپ کی جو ہے نا وہ کی آپ کی ہمت کی اور جوانی کی مطلب جو ہے نا یہ ادارہ چند پاکستان کے ایسے شہریوں نے قائم کیا جنہیں بہت فکر تھی کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہم سب چیزوں میں دوسرے لوگوں کو تو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتے، اور تعلیم کے اوپر ہماری توجہ کوئی نہیں ہے. آج بھی بدقسمتی سے صورتحال کو اتنی مختلف اس لیے نہیں ہے کہ 2.25 کروڑ بچے آج بھی پاکستان کے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں. اور یہ کتنا پرسنٹیج ہوا اس کا؟ یو کین امیجن دیٹ. اور ان میں سے 2.25 کروڑ وہ ہیں کہ جو 10 سے 16 سال کی عمر کے ہیں کہ جو ان اے وے the ship has sailed for them. وہ تو اب کسی اسکول میں جا بھی نہیں سکتے. تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے ان بچوں کا. مجھے بعض دفعہ ہنسی آتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، پہلے اپنے بچوں کو تو پڑھا لیں ہم لوگ. اگر یہی ریشو ہوتا ہے تو وہاں پہ 15 کروڑ بچے آج انہیں اسکول سے باہر ہونا چاہیے تھا، اگر وہی ریشو ہوتا ہے جو پاکستان کا تھا. انڈیا میں سے 75 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. انہوں نے اپنے اس مسئلے کو بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ کوالٹی کا ہے کہ the kids who are in the school even they're not getting good quality. تو اب ہیں تو بیچارے اسکول میں، لیکن ان کو جس معیار کی تعلیم مل رہی ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ جو آئندہ آنے والی دنیا کی جو ضروریات ہیں اور جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم لوگ پورا کر سکیں. اچھا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ علاقوں میں ہمارے جو سبربز ہیں یا ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں جان بوجھ کر بچوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، آگہی سے دور رکھا جاتا ہے، انلائٹمنٹ سے دور رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ تعلیم آپ کی سوچ بدلتی ہے، وہ انلائٹمنٹ جب ان کو آئے گی تو پھر وہ اس نظام کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے خیال میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی حد تک تو یہ ہے، لیکن اتنی ہی زیادہ پیاس ان علاقوں میں ہے، اتنی ہی زیادہ لگن ان علاقوں میں ہے. اور آج آپ ہمارے ان بچوں سے بھی ملیں گے جو ایسے علاقوں سے ہیں جہاں پہ کوئی تعلیم نہیں اور جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور ماشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کی. آپ کو وہاں اس چیز کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے سب کچھ شروع کیا؟ وہاں کوئی ایسی فورسز تھیں جو انڈر کور آپ کو لگے کہ ہاں آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. کہیں پہ یہ ہوتا ہے، میں کسی طبقے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم. جی خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم. لیکن بہت دلچسپ بات ہے کہ TCF میں ماشاءاللہ 2.5 لاکھ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے آدھی بچیاں ہیں. جن علاقوں میں ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اکثر علاقوں میں بچیوں کو تو تعلیم دی ہی نہیں جاتی. وہاں پہ بھی ہم 50-50 ریشو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو این آل فیمیل فیکلٹی. لیکن کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ اس کی زیادہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزگار کی کمی، کیونکہ بہت سارے ہمارے یہاں کے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بچے کام شروع کر دیتے ہیں چھوٹی سی عمر میں، مطلب 3 سال 4 سال. بہت سارے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ
کہ 5-5 6-6 سال کی جو بچیاں ہیں وہ تک گھروں کے کام کر رہی ہیں. دیکھیے آئی تھنک ون آف دا تھنگز دیٹ وی شوڈ ریئلائز پیرنٹس وانٹ دا بیسٹ فار دا کڈس. اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے اس سے اس کے آگے مستقبل کے امکانات زیادہ روشن نہیں ہیں تو شاید وہ بچے کو تعلیم نہ داخل کریں. ابھی ہمارے اسکولوں میں حال یہ ہے کہ نہ صرف اسکول بھرے ہوئے ہیں بلکہ ایڈمیشن کے لیے اتنے ہی اور بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا کسی بچے سے, انہوں نے بتایا کہ جی باقاعدہ منسٹر کی سفارش آ رہی ہے, کہیں تو پولیس بلانی پڑ جاتی ہے ایڈمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس لیے کہ والدین کو اس بات کا اعتماد ہے کہ بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ معیاری تعلیم ہے, اور یہ کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد زندگی میں اس کے لیے امکانات کے دروازے کھلے ہوں گے. ہاں اگر معیاری تعلیم نہیں ہوگی تو یقیناً والدین بھی سوچیں گے کہ ہم بچے کو اسکول میں داخل کرائیں یا نہ کریں. اس بارے میں کہ آپ کی بھی تھوڑی سوچ اسی طرح سے ہے نا کہ نہیں بالکل ایوب صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, اور عمران کے سوال کا میں بھی ایک سر کے جواب کے ساتھ انڈوز کروں گا. وی ہیو شاٹ دس فلم موسٹلی ان دا انٹیریئر پارٹ آف دا سندھ. ہم نے سندھ کے اندر اس کو ریکارڈ کیا, تھر پارکر, عمر کوٹ, سانگڑ, بدین, مٹھیاری اینڈ اے لاٹ آف پلیسز. ہمیں وہاں پہ جتنے لوگ اچھے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا کہ ایٹ لیسٹ کوئی آیا تو ہمارے پاس, سو بالکل ان کے ساتھ بھی ویسا ہوگا. اور پھر سیکنڈلی سر جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کو بالکل انڈوز کروں گا. مائی مدر شی از این ایجوکیشنسٹ ایز ویل, شی از ان ایجوکیشن سنس لاسٹ 45 ایئرس. تو یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ جب والدین کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واٹ از بیٹر فار دیئر چلڈرن دے گو فار اٹ. اینڈ آئی تھنک واٹ دا فلم ہیز دا میسج, اٹ ہیز دا سیم میسج کہ والدین کو یہ سیکھنا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے, ان کی نشو نما کے لیے کیا انہوں نے کھانا ہے, واٹ آر دا فوڈ گروپس دے ہیو ٹو ایٹ. سو اور ایجوکیشن سر بالکل نیشنل نیوٹریشن سروے کے اندر بالکل ایجوکیشن کوانٹائل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس جتنی بہتر تعلیم ہے ان کے ہیلتھ سٹیٹس اتنے بہتر ہیں, ان کے لیونگ سٹینڈرڈز اتنے بہتر ہیں. جب ایک چیز ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل. جب ایک چیز کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا. یہاں میں نے یہ بھی جانا کہ آپ خواتین کو روزگار, آپ نے تقریباً پاکستان کی بے تحاشا خواتین ہیں جن کو آپ نے روزگار We are the biggest employer of women in Pakistan. Biggest private employer. Interestingly مطلب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ایون یہ جو ٹیچرز ہیں ان کے والدین شاید اپنی بچیوں کو کسی اور جگہ کام کرنے کی اجازت نہ دیتے, لیکن کیونکہ ٹی سی ایف ایسا ماحول پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ آل فیمیل فیکلٹی ہے, سارا اسٹاف فیمیل ہے, تو ان ٹیچرز کے والدین بھی سیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے وہاں بھیج سکتے. اچھا سب آپ نے یہاں پہ ہمارے پاس آمنہ موجود ہے, اور آمنہ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ آمنہ کا بھی تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پہ روزگار ہی پانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ گھر کے خرچے اٹھا سکیں. روزگار کے لیے لوگ تک و دو کرتے ہیں, اور آمنہ نے یہ ڈیسیجن لیا اور 5ویں کلاس سے یہاں پر ایڈمیشن لیا, اور ان کے ابو جو ہیں ایک فیکٹری میں اسٹور کیپر ہیں, اور ہم آمنہ کی سکسیس اسٹوری انہی کی زبانیں سنیں گے. جی آمنہ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم میم. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل, پہلے تو یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میں فی الحال جو ہے وہ زیبسٹ میں سوشل سائنسز پڑھ رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ٹی سی ایف کالج میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر پروگرام کے تحت پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہوں. کیا بات ہے. کیسے سوچا تم نے کہ مجھے یہاں ایڈمیشن لینا چاہیے؟ کس نے بتایا تمہیں یہاں کے بارے؟ جب میں 4 کلاس تک میں نے پڑھا ہے گورنمنٹ اسکول سے, تو اس میں یہ تھا کہ ہم پڑھنے تو جاتے تھے لیکن اس تعلیم کے اس معیار تک جو ہے وہ پڑھائی نہیں ہو پاتی تھی جس حساب تک میرے والدین چاہتے تھے, میرے گھر والے چاہتے تھے اور میں خود چاہتی تھی. تو اس وقت علاقے کا جو سب سے ایک مشہور اسکول تھا ٹی سی ایف, تو پھر ٹیسٹ وغیرہ دیا, دین پھر اس میں ایڈمیشن ہوا کلاس 5 سے. تو جب میں اسکول میں داخل ہوئی تب میں ایک بہت زیادہ انٹروورٹ سی بچی تھی. آپ کا ایڈمیشن 5th میں ہی ہوا تھا اور 5th میں ہی لینا چاہ رہے تھے؟ 5th میں ہوا اور میرے 5th میں ہی ہوا تھا. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ سنس 2nd ایئر تک 12th کلاس تک جو ہے وہ ٹی سی ایف سے ہی پڑھا. اچھا, کیسا آپ کو لگا کہ ہاں معیار ہے؟ کیونکہ آج آپ جس جگہ پر ہیں وہاں سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کا کیا معیار ہے, کیونکہ زیبسٹ میں ایڈمیشن لینا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہر طالب علم وہاں پر ایڈمیشن نہیں لے سکتا. یہ یقیناً کوئی نہ کوئی قابلیت رہی ہوگی, دیکھی ہوگی, تو تبھی ان کو ایڈمیشن ملا ہے. اب آگے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا آپ اس اسکول میں پڑھانا چاہیں گی جس اسکول سے آپ نے پڑھا؟
मैम पढ़ाना तो मैं ऑब्वियसली पढ़ाना चाहूँगी एज अ वॉलेंटियर, लेकिन मैं TCF को एज अ डोनर सपोर्ट करना चाहती हूँ आगे, बिकॉज पढ़ाना इज़ समथिंग जब आप उसी स्टेज पर रहते हुए पढ़ाते हो, डोनेट करना जब आप उससे आगे बढ़कर आगे मुस्तकबिल में बच्चों के लिए सोचते हो। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, और हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको उस मुकाम तक पहुँचाए, वो कामयाबी आपके कदमों में आए कि आप इस काबिल बने कि आप इनके साथ काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। एक और सक्सेस स्टोरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है TCF की, उनसे हम बात करेंगे। देखते रहिएगा अहद रमज़ान।